بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 102 ہے، جس کا عنوان ہے بدایت المجتہد کی کتاب الطلاق کا باب پنجم، اور انشاءاللہ آج ہم عبارت میں فسبب الخلاف سے شروع کریں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح میں ہم نے کچھ چیزوں کی، کچھ اختلافات کی اور کچھ مسائل کی وضاحت کی تھی، جن میں سب سے پہلے ہم نے جمہور کا مسلک ذکر کیا تھا کہ جو پچھلا ہمارا مسئلہ گزرا ہے اس میں جمہور کا مسلک کیا ہے۔ ایسے ہی ہم نے جمہور کے نزدیک تخییر اور تملیک حکم میں چونکہ برابر ہیں، تو یہ ذکر کیا تھا مسئلہ کہ یہ دونوں چیزیں جمہور کے نزدیک حکم میں برابر ہیں۔ ایسے ہی ہم نے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق بائن ہونا، اس پر گفتگو کی تھی کہ تخییر اور تملیک سے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق بائن واقع ہوگی۔ ایسے ہی ایک اختلافی مسئلہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ آیا جب اختلاف ہو جائے تو پھر کس کا قول معتبر ہوگا، آیا شوہر کا قول معتبر ہوگا یا عورت کا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک شوہر کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں بھئی، مرد کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ مرد کی نیت کیا ہے، اگر مرد کی نیت طلاق کی ہوگی تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس عبارت میں اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کریں گے کہ پچھلے سبق میں ہمارا جو اختلاف گزرا ہے امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کا، اس اختلاف کا سبب کیا ہے۔ ایسے ہی آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ تملیک کے ذریعے کون سی طلاق واقع ہوگی، آیا طلاق رجعی واقع ہوگی یا طلاق بائن واقع ہوگی، کون سی طلاق واقع ہوگی، اس پر ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ اور چونکہ اس مسئلے میں تملیک کے ذریعے کون سی طلاق واقع ہوگی اس میں اختلاف ہے فقہا کا، تو اس اختلاف کی وضاحت بھی کی جائے گی، اور تملیک کو ایک طلاق شمار کرنے والے فقہا کے دلائل بھی بیان کیے جائیں گے آج کے اس سبق میں۔ اور ایسے ہی کچھ دیگر مسائل ہیں تملیک اور تخییر سے متعلق، مصنف علیہ رحمہ آخر میں وہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری عبارت ہے، دیکھتے ہیں۔ فسبب الخلاف، جو پیچھے اختلاف گزرا ہے اس اختلاف کا سبب، حل یغلب ظاہر اللفظ او دعوی النیتی، کہ جو ظاہری لفظ ہے وہ غالب رہے گا یا نیت کا جو دعویٰ ہے وہ غالب رہے گا۔ اس میں چونکہ فقہا کا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے آگے اختلاف پیدا ہوا ہے کہ ظاہری لفظ جو ہے وہ غالب رہے گا یا نیت جو ہے وہ غالب رہے گی۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ ظاہری لفظ غالب ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی طلاق واقع ہو جائے گی، اور امام شافعی رحمہ اللہ چونکہ نیت کا اعتبار کرتے ہیں، ان کے نزدیک نیت کا دعویٰ غالب رہے گا، تو اس لیے ان کے نزدیک نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ فَعَلَ فِي التَّخِيرِ، اور یہی چیز، یہی اختلاف جو ہے وہ تخییر میں بھی ہے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کا جو پیچھے اختلاف گزرا ہے، وہی اختلاف جو تملیک کے بارے میں تھا وہ تخییر کے بارے میں بھی رہے گا۔ آگے دیکھیں، وَإِنَّمَا اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ لَهُ مُنَاكَرَةً فِي الْعَدَدِ، یہاں سے ایک نیا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اتفقوا، اس بات پر اتفاق ہے کہ شوہر کے لیے، اس عورت کے لیے تعداد طلاق میں مناکرت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اظہار خفگی کا حق شوہر کے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی فی لفظ تملیک، یعنی تملیک کے لفظ بولنے میں اس کو تعداد طلاق میں کمی پیشی کرنے کے اختیار ہوگا یا نہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں۔ بالفرض کسی شوہر نے اپنی عورت کو تملیک دے دی، یعنی طلاق دینے کی جو ملکیت ہے وہ اپنے سے ہٹا کر اپنی عورت کو دے دی، تو آیا اب وہ شوہر جو ہے وہ اس کے بارے میں اختیار رکھتا ہے کہ ایک طلاق دے، دو دے، تین دے، عورت کتنی طلاق دے گی؟ شوہر اس بات پر مناکرت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو سب کا اتفاق ہے کہ اس پر وہ مناکرت کر سکتا ہے۔ وہ ایک طلاق کا مالک بنانا چاہے تو عورت کو ایک کا بنا سکتا ہے، دو طلاقوں کا مالک بنانا چاہتا ہے تو دو کا بنا سکتا ہے، یعنی جتنی کا بنانا چاہے اتنی کا بنا سکتا ہے، مناکرت کر سکتا ہے۔
کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلَالَةً مُحْتَمَلَةً فَضْلًا عَنْ ظَاهِرِهِ، کیونکہ یہ لفظ جو ہے نا، تملیغ کا جو لفظ ہے، یہ ظاہراً تو دور کی بات ہے، احتمالاً بھی دلالت نہیں کرتا، یعنی احتمالاً بھی یہ طلاق پر دلالت نہیں کرتا، تو ظاہراً تو دور کی بات ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ظاہر کا اعتبار کیا تھا، اور وہ جو دلیل دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو جو اختیار دیا تھا، جو تملیغ دی تھی، تو وہ ظاہراً دلالت کرتی ہے کہ اس سے طلاق بائن واقع ہو، لیکن یہاں پہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ بھائی ظاہراً تو دور کی بات ہے، احتمالاً بھی اس چیز کا وہ معنی اور مفہوم نہیں رکھتی، یعنی اس معنی اور مفہوم کا اس میں احتمال بھی نہیں ہے کہ طلاق بائن واقع ہو جائے، تو اس لیے اتفاق، اس پر بات پر فقہا کا اتفاق ہو گیا ہے کہ شوہر کمی زیادتی کر سکتا ہے، ایک طلاق دینا چاہے، ایک طلاق کا مالک بنانا چاہے تو مالک بنا سکتا ہے، دو کا بنانا چاہے تو دو کا بنا سکتا ہے، یا زائد کا بنانا چاہے تو زائد کا بھی بنا سکتا ہے۔ وَإِنَّمَا رَأَى مالک و شافعی، امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا بِتَمْلِيكِهِ إِيَّاهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً أَنَّهَا تَكُونُ رَجْعِيَّةً، کہ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ جب کسی عورت نے اپنے آپ کو تملیغ کی وجہ سے ایک طلاق دے لی تو أَنَّهَا تَكُونُ رَجْعِيَّةً، تو وہ طلاق رجعی ہوگی۔ لأن طلاق، یہاں سے ان کی دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھیں یہ مسئلہ ایک نیا شروع ہو گیا ہے، جو کہ اختلافی مسئلہ تھا کہ طلاق رجعی واقع ہوگی تملیغ کی وجہ سے یا طلاق بائن واقع ہوگی، تو امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ، ان دو حضرات کے نزدیک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ دلیل کیا ہے ان کی؟ لأن الطلاق انما يحمل على العرف الشرعی وهو طلاق سنہ، کہ جو طلاق ہے اس کو عرف شرعی پر محمول کیا جائے گا، وہو طلاق سنہ، اور وہ طلاق سنت ہے، یعنی جو تملیغ سے طلاق واقع ہوگی اس کو شرعی عرف جو ہے اس پر معمول کیا جائے گا، اور شرعی عرف طلاق میں کیا ہے؟ طلاق سنت ہے، تو لہٰذا طلاق سنت طلاق رجعی ہوتی ہے، تو لہٰذا طلاق رجعی واقع ہوگی تملیغ کی وجہ سے امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ دیکھ لیں امام شافعی اور امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ ایک طلاق رجعی ہوگی، دلیل کیا ہے کہ یہ عرف شرعی پر معمول کریں گے، اور عرف شرعی طلاق سنت ہے، لہٰذا طلاق سنت ہوتے ہوئے طلاق رجعی ہو جائے گی۔ وَإِنَّمَا رَأَى أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّهَا بَائِنَةٌ، لیکن ان کے خلاف امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ طلاق بائن واقع ہوگی، یعنی تملیغ کی صورت میں اگر کسی عورت نے اپنے آپ کو طلاق دے لی تو وہ طلاق بائن واقع ہوگی، لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَمْ يَكُنْ لِمَا طَلَبَتْ مِنَ التَّمْلِيقِ فَائِدَةٌ۔ دلیل کیا ہے امام ابو حنیفہ کی؟ دلیل یہ ہے کیونکہ اگر ہم اس کو رجعی شمار کر لیں، یعنی طلاق رجعی شمار کر لیں تملیغ کی صورت میں، تو لم یکن لما طلبت من تملیغی فائدتن، تو عورت کو تملیغ کی وجہ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، یعنی جو اس کو ملکیت دی ہے شوہر نے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ شوہر جب مرضی اس سے رجوع کر لے گا، طلاق رجعی ہے نا، تو طلاق رجعی کی صورت میں جب شوہر چاہے اس سے رجوع کر سکتا ہے، لہٰذا عورت کو تو تملیغ دینے کا کوئی فائدہ نہ حاصل نہ ہوا، تو لہٰذا تملیغ کا جو فائدہ حاصل ہوگا وہ طلاق بائن کی صورت میں ہوگا کہ طلاق بائن ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا آپس میں، تو عورت کو فائدہ حاصل ہوگا طلاق لینے کا یا تملیغ کا۔ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے طلاق بائن ہوگی، طلاق بائن میں عورت کو فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ ولیما قصد ہوا من ذالک، اور شوہر کا کیا مقصود ٹھہرے گا، یعنی تملیغ دینے کا شوہر کو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ نہ شوہر کو کوئی فائدہ ہوگا نہ عورت کو کوئی فائدہ ہوگا، لہٰذا طلاق رجعی پھر نہیں ہوگی، طلاق بائن واقع ہوگی۔ یہ اختلاف تھا فقہا کا، ایک کے نزدیک طلاق رجعی، دوسرے فقہا کے نزدیک طلاق بائن، دونوں کے دلائل بھی ہو گئے۔ وَأَمَّا مَنْ رَأَى أَنَّ لَهَا أَن تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِي التَّمْلِيقِ ثَلَاثًا، جن فقہا کی یہ رائے ہے کہ تملیغ میں عورت اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے سکتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ رَأَى، وہ فقہا جن کی رائے ہے کہ أَنَّ لَهَا، عورت کو حق حاصل ہے کہ أن تطلق نفسها فی التملیق، تملیغ میں وہ اپنے آپ کو طلاق دے لے، ثلاثاً 3 طلاقیں۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ مُنَاكَرَتُهَا، اور شوہر کے لیے مناکرت کی اجازت نہیں ہے، شوہر
اظہار ناراضگی نہیں کر سکتا، لہٰذا عورت اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے، 3 دینا چاہتی ہے 3 دے لے، 2 دینا چاہتی ہے 2 دے لے، شوہر کو پھر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ فلینا، یہاں سے ان کی دلیل بیان ہو رہی ہے معنی تملیک کی، کہ تملیک کا معنی یہ ہے عندہ، ان کے نزدیک، انما ہوا تسیر جمیع ما کان بید الرجل من الطلاق بید المرأۃ، کہ جو کچھ چیز کا شوہر مالک ہے، بید الرجل جمیع ما کان بید الرجل، کہ جس چیز کا شوہر مالک ہے وہ ساری چیز بید المرأۃ عورت کے حوالے کر دی گئی، عورت کو اس چیز کا مالک بنا دیا گیا۔ اور شوہر کتنی طلاقوں کا مالک ہے؟ 3 طلاقوں کا مالک ہے۔ فَهِيَ مُخَيَّرَةٌ فِي مَا تُوقِعُ مِنْ عَدَدِ طلاق، لہٰذا عورت جو ہے وہ تعداد طلاق کے بارے میں پورا اختیار رکھے گی، جیسے مرد پورا اختیار رکھتا ہے، کیونکہ مرد نے اپنی 3 طلاقوں کی ملکیت عورت کے سپرد کر دی ہے، عورت کو ان 3 طلاقوں کا مالک بنا دیا ہے، لہٰذا اب تو عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے سکتی ہے۔ یہ ان فقہا کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ جی 3 طلاقیں دے سکتی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ مناکرت کر سکتا ہے، 1 دینا چاہے 1 دے سکتا ہے، 2 کا مالک بنانا چاہتا ہے 2 کا، 3 کا مالک بنانا چاہتا ہے 3 کا بنا دے، لیکن کچھ فقہا اس کے خلاف تاثرات رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ شوہر ناراضگی نہیں کر سکتا، 3 طلاقوں کا مالک بنائے تو 3 طلاقیں وہ دے سکتی ہے۔ یہاں سے کچھ اور مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ جَعَلَ التَّمْلِيكَ طَلْقَةً وَاحِدَةً فَقَط أَوِ التَّخِيرَ، کہ وہ فقہا جو تملیک کو یا تخیر کو ایک ہی طلاق مانتے ہیں، یعنی فقط ایک ہی طلاق ہے، یعنی جن فقہا نے تملیک کو یا تخیر کو ایک طلاق کے ہم معنی قرار دیا ہے، انما ذهب، ان کی دلیل یہ ہے کہ الى انه اقل ما ينطلق عليه الاسم، کہ طلاق کا جو لفظ ہے، الاسم سے مراد وہی ہے طلاق کا لفظ، ينطلق علیہ منطلق ہوتا ہے، اس کا اطلاق ہے اقل ما، کم از کم پر، اور وہ کم از کم یا کم ترین تعداد کیا ہے؟ وہ 1 طلاق ہے۔ دوبارہ سے سمجھ لیں، بات پیچیدہ ہے کہ فقہا کہتے ہیں کہ جی 1 طلاق واقع ہوگی تملیک کی صورت میں صرف، ٹھیک ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے کہ جو طلاق کا لفظ ہے، جب عمومی طور پہ یہ بول دیا جاتا ہے تو اس سے کم ترین تعداد مراد ہوتی ہے، اور وہ کم ترین تعداد کیا ہے؟ 1 ہے۔ تو وہ فلما ذهب الى انه اقل ما ينطلق عليه الاسم، طلاق کا لفظ کا اطلاق جو ہے وہ کم از کم پر ہوتا ہے، اور کم از کم کیا ہے؟ 1 ہے۔ تو ایک دلیل ان کی یہ ہو گئی کہ جی اس وجہ سے 1 طلاق واقع ہوگی۔ وہ احتیاطاً للرجال، اور مردوں کا فائدہ دیکھتے ہوئے، مردوں کی طرف احتیاط کی نظر کرتے ہوئے بھی ایسا کیا گیا ہے۔ کیوں؟ لأن العلت فی جعل الطلاق بأیدی الرجال دون النساء، کہ اور مردوں کو جو طلاق کا مالک بنایا گیا ہے عورتوں کو نہیں بنایا گیا، وہ کیوں بنایا گیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ وَلِنُقْصَانِ عَقْلِهِنَّ، کہ ان کی عقل کم ہے عورتوں کی، اس لیے ان کو طلاق کا مالک نہیں بنایا گیا۔ وَغَلَبَتِ الشَّهْوَةِ عَلَيْنَا مَعَ سُوءِ الْمُعَاشَرَةِ، اور بد معاملی ان پر غالب رہتی ہے، ٹھیک ہے، انتقام کا جذبہ، بد معاملگی، اس طرح کی چیزیں ان پر غالب رہتی ہیں، اس لیے ان کو طلاق کا مالک نہیں قرار دیا گیا، بلکہ اور مردوں کو طلاق کا مالک بنایا گیا ہے، کیونکہ ان کی عقل کم ہے، ان بد معاملی ان پر غالب رہتی ہے، اور ایسے ہی انتقام کا جذبہ ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ لہٰذا جب عورتوں کو نہیں دیا گیا تو بس پھر 1 طلاق واقع ہو جائے گی۔ وجمہور العلماء علی ان المرأة اذا اختارت زوجها، اور جمہور علماء، جمہور فقہا کہتے ہیں کہ عورت نے جب اختیار کر لیا اپنے شوہر کو، انہ لیس بطلاق، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی، لقول عائشہ المتقدم، کہ جو پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول گزر چکا ہے اس کی وجہ سے۔ یہ جمہور کا مسلک ہے کہ بھئی جب عورت نے اپنے شوہر کو اختیار کر لیا، اختیار کی صورت میں، تملیک کی صورت میں، تو پھر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور پیچھے کچھ فقہا تھے وہ کہتے تھے کہ صرف تملیک اور تخیر سے 1 طلاق واقع ہو جاتی ہے، چاہے عورت اختیار کرے یا نہ کرے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اگر اس نے اپنے شوہر کو اختیار کر لیا تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی، جیسا کہ ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا تو پھر کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔
تو آج کے سبق کے ہمارا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور اس دوران ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ میں ہم نے تملیغ کے ذریعے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے، آیا طلاق رجعی ہوتی ہے، طلاق بائن ہوتی ہے، تفصیلاً دیکھ لیا، اور ایسے ہی فقہا کے اختلاف کی وضاحت کی ہے۔ فقہا کے اختلاف تھا، کچھ فقہا کہہ رہے ہیں کہ جی طلاق رجعی ہوگی، کچھ فقہا کہہ رہے ہیں کہ جی طلاق بائن ہوگی، اختلاف کی وضاحت کی، اور ساتھ میں دونوں فریقین کے ہم نے دلائل بھی ذکر کر دیے۔ ایسے ہی تملیغ کو ایک طلاق شمار کرنے والے فقہا کی دلائل بھی ہم نے بیان کر دیے کہ جو تملیغ کو ایک طلاق شمار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر مسائل تملیغ سے متعلق تھے، تخییر سے متعلق تھے، آج کے اس سبق میں ہم نے وہ ذکر کیے ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق وہی ہمارے پچھلے ہی سوال ہیں جو کہ پچھلے اسباق میں بھی چل رہے ہیں کہ تملیغ کے ذریعے طلاق کے وقوع اور عدم وقوع پر بحث کریں، علماء کے اقوال مع دلائل بیان کریں۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 103 میں ہمارا یہی عنوان چلتا رہے گا، بدایت المجتہد کی کتاب الطلاق کا باب پنجم وروی عن الحسن البصری سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ یعنی ابھی ہم نے پڑھا کہ احناف اور جمہور کا کہنا ہے کہ جی اگر وہ شوہر کو اختیار کر لے تو پھر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ آگے امام حسن بصری کا ہم قول دیکھیں گے اگلے سبق میں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ تو جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔